اوین خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، لیکن صحیح توبہ کرے، یعنی پلٹ آئے خدا کی طرف آنے۔ عزیزان محترم، ماں باپ بہت مہربان ہوتے ہیں انسان کے، آج خاص طور پہ ماں جیسی بھی ہو، بچہ جیسا بھی ہو، اسے اپنے آغوش میں سماتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی تنگ آ کر ماں سے دور کرنے کی کبھی کوشش کر دیتی ہے۔ ایک عارف ایک شہر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چوک پہ بچے کھیل رہے ہیں، رک گئے، دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کپڑے اس کے مٹی مٹی ہو گئے، جیسے ہی گھر جانے لگا دروازہ کھولا تو اس کی ماں نے شروع کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم پھر کپڑے گندے کر کر آ گئے ہو۔ اس نے بڑی التماس کی کہ مجھے آنے دیں، کل میں ایسا نہیں کروں گا۔ دوسرے دن وہ عارف پھر گزرا، دیکھا کہ پھر بچے کھیل رہے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو مجھے اپنے گھر لے جاؤ کیونکہ آج میری ماں مجھے گھر آنے نہیں دے گی۔ دوستوں نے کہا ہم خود بڑی مشکل سے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں؟ خلاصہ وہ پھر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو کر، اور اس کی ماں کہہ رہی میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ ماں ہے، وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ مانتا نہیں ہے، اور یہ باہر بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ میں اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، مگر وہ پھر وہی غلطی کرتا ہے۔ وہ عارف نے جب یہ اس واقعے کو دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوا کہ پروردگار تو کتنا رحمان ہے، تو روز مجھے موقع دیتا ہے، میں روز غلطی کرتا ہوں، میں روز گناہ کرتا ہوں، مگر پھر بھی تو اپنے دروازے محترم وہ رحمان ہے، وہ ایک لمحے میں معاف کرنے والا ہے کہ اگر انسان اس کی بارگاہ میں پلٹا، خاص طور پہ جوانی کے اندر پلٹنا کمال ہے، بڑھاپے میں بھی انسان بہرحال، لیکن بعض اوقات بڑھاپے میں تو آپشن انسان کے پاس نہیں ہوتا کہ بھی کیا کرے، لیکن جوانی میں اس کی بارگاہ میں آنا کمال ہے۔ جوان اگر آ جائے، جان محترم ایک جوان رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا کہ مسئلہ ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ کہا نہیں، میرا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خوب کہا کتنا گناہ زیادہ ہے؟ کہا جتنے درخت ہیں ان کے پتے ہیں، کہا خدا اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کہا جتنے پتہ نہیں پانی کے قطرے سمندر دریا ہیں، کہا خدا پھر بھی معاف کر دے گا۔ کہا یوں آسمان ہے۔ یعنی جب اس نے اتنا بولا تو کہا مگر تمہارا گناہ خدا سے بڑا ہے کیا؟ کہا نہیں، تو خدا معاف کر دے گا۔ پھر بھی رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ رسول خدا نے اچھا تم اپنا کوئی ایک گناہ بتاؤ تو صحیح۔ بس زیادہ محترم اس نے جب اپنا گناہ بتایا تو رسول خدا نے فوراً کہا دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ یعنی گناہ اتنا سنگین تھا۔ وہ مایوس روتا روتا اس نے کچھ لوہے کی چینیں خریدی، پہاڑی پہ چلا گیا، دو پتھروں کے درمیان میں اپنی گردن پہ باندھ کر اپنے آپ کو گریہ کرنے لگا، روتا رہا یہاں تک کہ پرندے آ کر اس کے ساتھ رونے لگے۔ اتنا اس نے گریہ کیا کہ خدا میں تیرے حبیب کے پاس گیا تھا مگر اس نے بھی مجھے نکال دیا، میں کہاں جاؤں جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ 40 دن روتا رہا۔ 40 دن جب گزرے تو اس نے کہا پروردگار اگر تو نے مجھے معاف کیا ہے تو اپنے حبیب پر وحی نازل کر، ورنہ یہیں مجھے عذاب بھیج تاکہ میں دنیا میں اس عذاب کو دوں۔ یہیں جب اس نے ایسا کہا تو رسول خدا کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور وہ کہ جو معافیاں دل سے مانگتے ہیں خدا رحمان ہے، خدا ان کو معاف کرنا۔ جیسے رسول خدا باہر نکلے، اصحاب کو لیا اور اس لڑکے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جانور اس کا گریہ اتنا تھا کہ اس نے خاک اپنے اوپر ڈالی ہوئی، رو رو کر اس کی آنکھیں دھس چکی، اور جانور بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں۔ جیسے رسول خدا کو دیکھ ہٹ گئے، رسول خدا نے کہا کہ اس کو کھولو، اس کو ہٹاؤ کہ خدا نے تمہیں بشارت دی ہے، خدا نے تمہارے لیے جہنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ رحمان ہے،
اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی چیز اس کے ہاں ناممکن نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ٹیمپریری دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ بس یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، میرے اپنے اوپر ہے۔ میں خود شرمندہ ہوں خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں شرمندہ ہوں، ورنہ بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، شرمندہ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات جوان کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں پھر کیا کروں؟ خوب اس احساس کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ابھی آپ کو پتھر دل نہیں بنایا، ابھی اتنا ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے، ورنہ گناہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اتنے دھبے ہو جاتے ہیں کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ سیاہ ہو جائے تو پھر اس میں گنجائش نہیں ہے۔ خدا کا شکر کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، بس یہی احساس اسے بچا سکتا ہے۔